جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ بیوی امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ بیوی امید سے ہو یا امید سے نہ ہو، بیوی سن رہی ہو یا بیوی نہ سن رہی ہو، جب بھی طلاق دے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ بندہ آئے نماز جنازہ شروع ہو جائے یا بندہ آئے عید کی نماز کھڑی ہو جائے تو وضو کرتے کرتے تو نماز نکل جائے گی۔ اس کی شریعت میں کوئی اور صورت ہے؟ ہاں میرے بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اکثر لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے۔ عید کی نماز اور جنازے کی نماز دو ایسی نمازیں ہیں کہ جب آپ آئے تو آپ نے یہ سمجھا کہ اگر میں وضو کروں گا تو میری عید نکل جائے گی، اگر میں وضو کروں گا تو میرا جنازہ نکل جائے گا، جنازے کی نماز نکل جائے گی۔ تو ان دو موقعوں پر شریعت آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دے دے۔ آپ تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائیں، تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے ہر نماز کی کوئی قضا ہے۔ جمعہ رہ گیا آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں، عصر رہ گئی آپ الگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جنازہ اور عید دو ایسی نمازیں ہیں کہ ان کی قضا کوئی نہیں۔ ایک جنازے کے متعلق مسئلہ جو پوچھا تو نہیں گیا لیکن میرے ذہن میں ہے وہ سن لیجئے گا۔ آپ آئے، دو تکبیریں ہو گئیں، آپ سے پہلے دو تکبیریں ہو گئیں، آپ تیسری تکبیر میں آ کے ملے یا چوتھی تکبیر میں آپ آ کے ملے، آپ مل جائیں۔ جب امام سلام پھیر دے گا تو آپ اس کے بعد رہی ہوئی تکبیریں کہہ لیں، بس کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی ثنا نہیں پڑھنی، کوئی درود نہیں پڑھنا۔ لیکن آپ کو تکبیریں کہنے کی اجازت اس وقت تک ہے جب تک میت سامنے ہو، پڑی ہو، اٹھا نہ لی گئی ہو، میت سامنے ہو۔ دو تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں، آپ کہہ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کا جنازہ کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ کیا دعا میں کسی کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، قرآن نے جتنی دلیلیں دعائیں سکھائی ہیں اور میرے پیارے پیغمبر نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں، تمام دعاؤں میں کسی قسم کے واسطے اور کسی قسم کے وسیلے کا تذکرہ اور ذکر نہیں ہے۔ جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھ لیجئے۔ شاباش، کون نہیں یاد ہو؟ چلو میں پڑھدا، میرے نال پڑھو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ جتنی دعائیں قرآن نے سکھائیں اور کتاب الدعوات حدیث میں جتنی دعائیں میرے پیارے پیغمبر نے سکھائی ہیں، خدا کی قسم کسی دعا میں واسطے، وسیلے، طفیل، صدقے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو کس سے؟ براہ راست مانگو کس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے یا بغیر ہاتھ اٹھائے؟ مسئلہ بیان فرمائیں۔ اگر آپ قبرستان کے اندر کھڑے ہیں، آگے بھی قبریں ہیں پیچھے بھی قبریں ہیں، آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، بغیر ہاتھ اٹھائے آپ مردوں کے لیے کیا کر لیں؟ دعا کر لیں۔ کیوں؟ ہاتھ اٹھانے سے دیکھنے والوں کو یہ شبہ ہو جائے گا کہ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ قبروں والوں سے مانگ رہا ہے۔ جنازے میں سجدہ ہے؟ پھر سوچ لو کیوں؟ کہیں دیکھنے والا یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مومن میت کو سجدہ کر رہا ہے۔ جو غیرت والا رب چارپائی کے اوپر پڑے ہوئے بزرگ کو سجدہ نہیں کرنے دیتا، وہ بزرگ جب 3 گز زمین کے اندر چلا جائے گا تو وہ غیرتوں والا رب سجدہ کب کرنے دیتا؟ اگر آپ قبرستان میں ایسی جگہ پہ آ گئے ہیں کہ آپ کعبے کی جانب ہیں اور سارا قبرستان پیچھے ہے، مثلا آپ گوشالہ سے جا رہے ہیں 22 بلاک سے، اور اس چھوٹے دروازے سے آپ قبرستان میں داخل ہوئے، سرگودا کی بات کر رہا ہوں،
چھوٹے دروازے سے آپ قبرستان میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ منہ کعبے کی طرف کر لیجئے، ساری قبریں پیٹھ کے پیچھے کر لیجئے، اور یہاں آپ ہاتھ اٹھا کر مردوں کے لیے دعا کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ ایک عالم کہتے ہیں کل انما انا بشر مثلکم، حضور کا یہ خطاب کافروں سے تھا، کیونکہ ایک غیر جنس دوسری جنس سے نفرت کرتی ہے۔ حضور نے مسلمانوں سے فرمایا ایکم مثلی، کون تم میں سے مجھ جیسا ہے؟ کئی دفعہ سے پوچھ رہا ہوں، جواب کیوں نہیں ملا؟ میرے بھائی، جب نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے تھے ایکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے، وہ موقع تھا جب نبی پاک لگاتار روزے رکھ رہے تھے، لگاتار روزے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے، بغیر افطاری کے، بغیر سحری کے، لگاتار۔ تو نبی پاک نے فرمایا تم میرا مقابلہ کرتے ہو؟ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ کہا، ورنہ جہاں تک آپ کی اصلیت کا، آپ کے جنس کا تعلق تھا، قرآن یہی کہتا ہے قل انما انا بشرم۔ اگر پانی نہ ملے تو وضو کے لیے انسان تیمم کر سکتا ہے، اور غسل کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اگر پانی نہ ملے تو غسل میں تیمم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی۔ پانی نہ ملے یا ڈاکٹروں نے منع کیا ہے کہ آپ غسل نہ کریں، غسل کریں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن غسل اور وضو کا تیمم ایک جیسا ہے۔ اے نہیں بے غسل واسطے سارے بدن تے مال لاؤ، نہ، وہی دو بازو اور چہرہ، غسل کا بھی وہی تیمم ہے اور وضو کا بھی وہی تیمم ہے۔ کچھ لوگ جانور کی کھال کسائی کو دے دیتے ہیں، اس کو اجرت نہیں دیتے، کیا اس طرح قربانی ہو جاتی ہے؟ قربانی تو اس طرح ہو جائے گی، لیکن یہ کام اس نے صحیح نہیں کیا۔ اجرت میں کسائی کو کھال نہیں دی جا سکتی ہے۔ لوح قرآنی کیا ہے؟ کیا اس کے دیکھنے والوں کی مشکلات حل ہوتی ہیں اور غیب سے رزق آتا ہے؟ نہیں جی، کوئی حقیقت نہیں، بالکل نہیں کہ لوح قرآنی کے دیکھنے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوح قرآنی کے دیکھنے سے غیب سے رزق آتا ہے۔ مشکلات حل ہوتی ہیں قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے تلاوت کرنے سے۔ آپ نے ایک جمعے پہ کہا تھا کہ کل پر 7ویں پر 10ویں پر 40ویں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ اس نیت سے پکائے جاتے ہیں کہ میت کو ان کا ثواب ملے، اور برادری والے ان کھانوں کو کھاتے ہیں، ان کا ثواب میت کو نہیں ملتا۔ لیکن جناب ان مواقع پر جو لوگ آتے ہیں، آ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں میت کے لیے اور ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کا ثواب تو میت کو ملتا ہے۔ اگر لوگ ان مواقع پہ جمع نہ ہوں تو اتنا ثواب میت کو کیسے ملے گا؟ میرے بھائی، جو بدعت کرتے ہیں نا، تیجا، ساتہ، 20واں، 40واں، تو بدعت کرنے پہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے، نہیں، کوئی ثواب اس کا نہیں ہوگا۔ یہ ایک فضول رسم ہے جس کو لوگ ادا کرتے ہیں جی۔ یہ جو حضرت آدم کا قصہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کہا کہ اس درخت سے پھل نہیں کھانا، تو اس کو شیطان نے ورغلایا اور انہوں نے اس درخت سے پھل کھا لیا، تو اللہ اس کو جنت سے نکال دیا۔ کچھ آدمی کہتے ہیں کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ یہ بڑی فکر پئی ہے اس نو بھائی، کنج داخل ہو گیا؟ دیکھیں، شیطان جنت میں داخل نہیں ہوا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمارے دل میں بھی کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ آدم کے دل میں بھی شیطان نے کیا ڈالا؟ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان دونوں کے دل میں شیطان نے کیا ڈالا تھا؟ وسوسہ ڈالا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو فوت ہو جائیں ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور وہ نہیں سنتے، یہ بات بالکل درست ہے، مگر یہ بتائیں کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ اس کا جواب دیں، کیونکہ حضور سنتے ہیں۔ بڑی پکی دلیل ہے تیری بھائی، زبردست دلیل ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ حضور کا جنازہ نہیں پڑھا گیا؟ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ میرے بھائی، حضور کا جنازہ پڑھا گیا، ہاں،
اس جنازے کی جماعت